बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तलबात अस्सलाम वालेकुम। आज उर्दू की क्लास में इंशाअल्लाह हम ज़फ़र इक़बाल की गज़ल पढ़ेंगे जो आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 139 और 239 और 240 पर मौजूद है। तो सबसे पहले ज़फ़र इक़बाल का तारुफ़ देख लेते हैं। ज़फ़र इक़बाल 1923 को उपाड़ा पंजाब में पैदा हुए। ज़फ़र इक़बाल की शायरी का जो सफ़र है वो 19 सदी से ज़्यादा है। इब्तिदा में वो कभी गज़ल की रवायात के करीब और कभी दूर दिखाई देते हैं, आखिरकार गज़ल की रवायात के सहने से आज़ाद हो जाते हैं, लेकिन इस सफ़र में उन्हें कई कड़े मराइल से गुजरना पड़ता है। अज़ीज़ तलबात, ज़फ़र इक़बाल का अहम कारनामा ये है कि उन्होंने गज़ल की सदियों पुरानी रवायती फ़ज़ा और गज़ल की मौरूसी जमालियात को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया। उनके लिए डॉक्टर तबस्सुम कश्मीरी का कहना है कि वो रवायती गज़ल की ग़ुलामी से आज़ाद होने वाले पहले शायर हैं। उनकी गज़ल शुरू करते हैं। गज़ल है, शेर नंबर 1 है, मिल के बैठे नहीं ख्वाबों में शराकत नहीं की, और क्या रिश्ता हो तुझसे जो मोहब्बत नहीं की। गज़ल के मतलब में ज़फ़र इक़बाल कहते हैं कि मोहब्बत ज़िंदगी का बुनियादी हवाला है। चाहना और चाहे जाना दुनिया का सबसे खूबसूरत जज्बा है। मोहब्बत के इस रिश्ते को बनाने और निभाने के लिए बहुत कोशिशें दरकार होती हैं। अपने महबूब की तवज्जो और मोहब्बत पाने के लिए उसका कुर्ब हासिल किया जाता है। मुहिब और महबूब दोनों आपस में मिलकर बैठते हैं, एक दूसरे को दिल का हाल सुनाते हैं। इसके अलावा एक दूसरे के ख्वाबों में भी आते हैं और फिर ख्वाबों की ताबीरें भी निकालते और बताते हैं। लेकिन शायर यहाँ इस शिकवे का इजहार करते हुए कहते हैं कि मोहब्बत का रिश्ता कायम रखना तो मेरी बुनियादी ज़रूरत थी, और मोहब्बत का रिश्ता कायम हुआ ही नहीं तो फिर बाकी दूसरे रिश्ते ख्वाब व कारोबारी हों या माशरती मेरी नज़र में दूसरे दर्जे के हैं, फिर बाकी रिश्तों के बनाने का कोई जवाज़ नहीं बनता। दूसरा शेर है, यही फिरते हैं शरीफ आदमियों की सूरत, दश्त में खाक उड़ाई नहीं बेशत नहीं की। इस शेर में भी शायर कहते हैं कि मैं दिल की गहराइयों से महबूब को चाहता हूँ, लेकिन मैंने रवायती आशिकों की तरह मजनू बनकर सहरा की राह नहीं ली और ना ही बियाबानों की खाक छानी है। शोर व हंगामा करके अपना तमाशा नहीं बनाया, अपनी शक्ल व सूरत, लिबास और बातों से तरपर्दा मोहब्बत अश्कारा नहीं की, बल्कि शरीफ आदमी की तरह अपने और अपने महबूब का भरम रखा है। यानी यहाँ शायर ये कहते हैं कि मैं अपनी गुफ्तार और किरदार से मोहब्बत की इस वज़ादारी को खूब निभाया है और किसी को मौका नहीं दिया कि मेरी शराफत पर कोई उंगली उठाए। तीसरा शेर है जी गज़ल का, ख़ास हमसे तो कोई था ही नहीं तेरा सलूक, और हमने भी तेरे साथ रियायत नहीं की। गज़ल की रवायात ये चली आ रही हैं कि अपनी महबूब की खातर आशिक तकलीफ़ें उठाता है, खुशी से सदमे झेलता है, ना लब पर शिकायतें लाता है और ना किसी से इंतकाम पर उतराता है। लेकिन इस शेर में शायर महबूब के रवैये और अपने रद्द अमल के बारे में कहते हैं कि ए महबूब, तुम्हारी बेरुखी और बदसलूकी तमाम लोगों के लिए यकसा है, किसी से अच्छा सलूक रवा नहीं रखा। हालांकि मैं ख़ुद को एक शरीफ आदमी और नर्म रवैये और हुस्न सलूक का इंसान समझता हूँ, और तुझसे भी नर्म रवैये और हुस्न सलूक की तवक्को कर रहा था। मेरा ख्याल था कि तुम मुझसे मोहब्बत से पेश आओगे। ज़ाहिर है कि एक इंसान किसी से मोहब्बत से पेश आता है तो रद्द अमल में दूसरा भी मोहब्बत से ही पेश आता है, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मुझे भी आम आदमी समझकर बेइतनाई बरती, और दूसरी तरफ मेरा मिजाज भी अजीब सा है। मैं अपने महबूब के हर जायज़ और नाजायज़ रवैये के आगे सर तस्लीम करने वाला नहीं हूँ। जैसा अमल पाता हूँ वैसा ही रद्द अमल भी दिखाता हूँ। अगर तुमने मुझे नज़रअंदाज किया तो मैंने भी तेरी तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं की। शेर नंबर 4 है, पूछ लेते कभी तेरा भी इरादा तुझसे, हमने चाहा तो कई बार था हिम्मत नहीं की। शायर कहते हैं कि मैं तो दिल की गहराइयों से आपको चाहता रहा, लेकिन ये मोहब्बत यकतरफ़ा रही, कभी आपकी तरफ से मोहब्बत का इजहार नहीं हुआ। कई बार इरादा किया कि आपके दिल का हाल जान लूँ। जिस शिद्दत से मैं आपको चाहता रहा, क्या आपने भी ऐसा ही मुझे चाहा है?
جس طرح میں نے ایک مدت سے اپنے دل میں اپنے آپ کو بسائے رکھا کہ آپ نے بھی مجھے اپنے دل میں جگہ دی ہے۔ ایسا پوچھنے کی ہمت کئی بار کی لیکن ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ سوچا یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ناراض ہو جائیں، آپ کا مزاج بگڑ جائے، آپ کو غصہ آ جائے اور آپ ہم پر ناراض ہو جائیں۔ آداب محبت کے تقاضے ہیں کہ اپنے دل کا حال سنانے میں احتیاط برتی جائے اور محبوب کا حال جاننے میں بھی، لہٰذا ہم نے اسی طریقے پر عمل کیا۔ آپ کے سامنے ہماری ہمت ماند پڑ گئی اور کبھی بولنے سے ہم نے ہمت نہیں کی، ہمیشہ آپ کے سامنے بولنے سے قاصر رہے اور آپ کے دل کا حال بھی نہیں جان پائے۔ اگلا شعر ہے جی، بہت اچھا لگا، بہت اچھا بھی لگا تو ہمیں اس محفل میں، ہم نے دانستہ وہاں تیری حمایت نہیں کی۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ کئی بار بارونق محفلیں سجی ہوئی تھی جس میں آپ کے علاوہ بھی بہت سے لوگ موجود تھے۔ زیر بحث موضوع آپ کا حسن سلوک اور آپ کا حسن رہا اور ہر کوئی اس موضوع پر اظہار خیال کر رہا تھا، ہر کوئی آپ کے حسن کے قصیدے پڑھ رہا تھا۔ میں نے بھی دیکھا کہ آپ جان محفل بنے ہوئے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگا کہ میں بھی کچھ بولوں، لیکن میں آپ کی حمایت میں نہیں بولا، کیونکہ شاید یہ میری درپردہ محبت کا راز تھا جو کہ کھلنے کے اندیشے سے میں خاموش رہا۔ اس بھرپور محفل میں اگر میں آپ کا ساتھ دے دیتا تو لوگ میری محبت کا راز جان لیتے، میں بھی رسوا ہو جاتا اور آپ بھی پریشان ہو جاتے، اسی لیے میں نے ایک خاموش تماشائی بن کر وہاں بولنے سے گریز کیا۔ جب بھی کسی محفل میں لوگ آپ کا نام لیتے ہیں تو میں خاموشی اختیار کر لیتا ہوں اور یہ ظاہر نہیں کرتا کہ میرا اور آپ کا کوئی ایسا خاص تعلق بھی ہے۔ اگلا شعر ہے جی، ظرف اتنا بھی کشادہ نہیں اپنا، لیکن ہم نے پیدا دی ہوئی ہے تو شکایت نہیں کی۔ اس شعر میں بھی ظفر اقبال کہتے ہیں کہ میں بہت عالی ظرف اور برداشت کرنے والا انسان نہیں ہوں کہ لوگوں کی ہر جائز اور ناجائز بات کے آگے خاموش ہو جاؤں، بلکہ میری طبیعت ایسی ہے کہ ہر کسی کے منہ پر کہہ دیتا ہوں، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، کسی کا لحاظ بھی نہیں کرتا۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہونے دو، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن آپ کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہے۔ دل میں اگر آپ سے کوئی شکایت پیدا بھی ہوئی ہے تو آپ کی اس سامنے اسے زبان پر لانے سے گریز کیا ہے۔ آپ کی طرفداری نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ اگر آپ مجھے برا بھلا بھی کہیں، ظلم و ستم بھی کریں، شکوہ شکایت کا موقع بھی ہو جائے تو بھی آپ سے شکایت نہیں کرتے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ اگلا شعر ہے، یہ بھی سچ ہے تیرے ہم بھی سوالی نہ ہوئے اور تو نے بھی کبھی کوئی عنایت نہیں کی۔ اس شعر میں بھی شاعر اپنی محبت کی ناکامی کی وجوہات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگرچہ میں تجھ کو دل کی گہرائیوں سے چاہتا رہا، آپ سے محبت کرتا رہا، آپ کو اپنانے کے لیے اپنی خودی کو قربان کرنے سے گریز کیا، اپنی انا اور عزت نفس کا خیال رکھا، آپ کے سامنے جھکنا اور دستے سوال دراز کرنے کو اپنی غیرت کے خلاف سمجھا، آپ کے سامنے کبھی جھولی نہیں پھیلائی، نہ ہی محبت کی بھیک مانگی، دوسری طرف آپ نے بھی بے حسی دکھائی، کسی مہربانی اور کرم کا سلوک نہیں کیا، اور اس طرح ہم اپنے ارادے کے اظہار میں ناکام بھی رہے۔ اگلا شعر ہے، ہو رہا ہے جو اسی طرح سے ہونا تھا، اس لیے ہم نے بھی کسی بات پہ حیرت نہیں کی۔ اس شعر میں بھی شاعر جو ہیں
وہ ملک کے سیاسی حالات اور سیاسی رہنماؤں پر طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب سے ہم نے آنکھ کھولی ہے اس ملک میں لوٹ مار، انتشار اور نفسا نفسی دیکھ رہے ہیں۔ امیر غریب کا خون چوس رہا ہے، اپنی تجوریاں بھر رہا ہے، عوام کے خون پسینے کی کمائی کو غیر ملکی بینکوں میں منتقل کیا جا رہا ہے، عیاشیاں کی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف ہمارے عوام بھی سادہ لوگ ہیں، وہ ان سیاسی شعبدہ بازوں کی چالوں کو نہیں سمجھتے۔ ان کو سہانے مستقبل کا دلاسا دے کر بہلایا جا رہا ہے، کوئی انقلاب کا داعی بن کر عوام کے جذبات سے کھیل رہا ہے، ان کو سڑکوں پر لا رہا ہے، کوئی نئے پاکستان کا نعرہ لگا کر پرانے پاکستان کو بھی اس کی حالت سے نیچے کی طرف لے کے جا رہا ہے، کوئی جمہوریت کی آڑ میں بادشاہ سلامت بنا ہوا ہے، کوئی چھینے گئے اقتدار کے دوبارہ حاصل کرنے کی فکر میں ہے، کوئی مذہب اور شرعی نظام کے نام پر لوٹ رہا ہے۔ مقصد ان سب کا ایک ہی ہے، اور جب الیکشن کا زمانہ آتا ہے تو خوشحالی لانے کے نردبان دعوے کیے جا رہے ہیں، بے روزگاری، دہشت گردی اور ناخواندگی کے خاتمے کے وعدے کیے جا رہے ہیں، بجلی اور توانائی کے بحران پر قابو پانے کے اعلانات کیے جا رہے ہیں، لیکن وقت گزرتا ہے تو ان کے وعدے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور عوام کی زندگی میں کوئی خوشگوار تبدیلی نہیں آتی، بلکہ آنے والی حکومت مہنگائی، کرپشن، اقربا پروری اور بد انتظامی کی وجہ سے عوام کی زندگیوں کو مزید اجیرن بنا رہی ہے۔ لیکن اس میں قصوروار صرف حکمران ہی نہیں بلکہ ہم بھی ہیں، کیونکہ ہم ہی اس طرح کے لوگوں کو ووٹ دے کر منتخب کرتے ہیں، سیاسی طاقت دیتے ہیں، حکمران بنا دیتے ہیں۔ اس لیے اگر ہمارے حکمران ہمارے ساتھ برا کر رہے ہیں تو اس پر حیران ہونے کی ضرورت کیوں نہیں ہے، کیونکہ جو بویا جا رہا ہے وہی کاٹا بھی جاتا ہے۔ جو میسر ہوا تھا وہ بھی زیادہ کہ ظفر جو ملا ہی نہیں اس کی کبھی حسرت نہیں کی۔ عزیز طالبات، اس شعر میں شاعر اپنی قناعت پسندی کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں صبر اور شکر کرنے والا انسان ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو عزت، شہرت اور دولت دی ہے وہ میری حیثیت سے بڑھ کر ہے، میری صلاحیتوں سے بہت زیادہ ہے، اس لیے میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر گزار ہوں۔ جو کچھ نہیں ملا اس پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اپنی قسمت سے کوئی گلہ بھی نہیں کیا۔ میری جو خواہشات پوری نہیں ہوئی اس پر مجھے بالکل بھی افسوس نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر بخوشی قبول کر لیا ہے۔ میں ایک عاجز اور گناہ گار سا انسان ہوں، جو کچھ مجھے ملا ہے وہ بھی میری بندگی کا صلہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم و عنایت ہے، اور میری اوقات سے کہیں بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایت کیا ہے۔ عزیز طالبات، یہ غزل آپ کے سامنے مکمل ہو چکی ہے، مختصراً اس کی تشریح میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ اس غزل کی جو مشقی سوالات ہیں وہ آپ انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے، اور آئندہ انشاءاللہ جو آنے والا ہمارا منتھلی ٹیسٹ ہے اس میں پھر اس غزل کی تشریح اور مشقی سوالات کے جوابات جو ہیں وہ آپ تیار کر کے آئیں گے۔ السلام علیکم۔